میں اپنی بیٹی کے ساتھ ایک بیوہ جیسی زندگی گزار رہی تھی۔ میری 16 سالہ بیٹی کالج جانے لگی تھی۔ اکثر اپنے باپ کے بارے میں سوال کرتی مگر میں اس سے کوئی جواب نہ دے پاتی تھی کیونکہ یہ ایک ایسا راز تھا جس سے فی الحال پردہ اٹھانا نہیں چاہتی تھی۔ میری بیٹی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ شام کو سونے سے پہلے میرے پاس ٹیبل پر سب چیزیں مہیا کر دیتی، کسی نرس کی طرح میرا خیال رکھتی تھی کہ سب لوگ کہتے کہ تمہاری بیٹی تمہارے لیے بڑھاپے کا سہارا ثابت ہوگی، اور صحیح بات بھی یہی تھی۔ مگر اب کچھ دنوں سے مجھے لگنے لگا تھا کہ میری بیٹی پہلے کی طرح نہیں رہتی، نہ اس کے چہرے پر وہ ہنسی رہتی ہے اور نہ ہی وہ زیادہ لوگوں سے ملنا جلنا پسند کرتی ہے۔ اس کی گمسم رہنے کی عادت نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ آج وہ میرے سامنے بیٹھی تھی، میری ٹیبل پر چیزیں سیٹ کر رہی تھی کہ اچانک کچھ سوچ کر بولی، اماں آپ کی شادی کب ہوئی؟ بیٹی تم ایسی باتیں کیوں کرتی ہو؟ میں نے کہا بتائے نا، ابا کہاں ہوتے ہیں؟ بیٹی تمہارے ابا خدا کو پیارے ہو گئے ہیں، اب وہ ہمارے پاس کبھی نہیں آ سکتے، بہتر ہے کہ تم بھی انہیں یاد کرنا چھوڑ دو، ان کی روح کو تکلیف مت دو۔ میں نے کہا تو وہ الجھن میں پڑ گئی، کہتی میں ان کی قبر پر جانا چاہتی ہوں، ان کے لیے دعا کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھے یہ تو بتائیں کہ ان کو دفنایا کہاں گیا تھا؟ وہ تو میرے سر ہی ہو گئی۔ میں نے کہا جتنی بات بتائی جائے اسی پر خاموش ہو جایا کرو۔ مجھے معمول کی طرح غصہ آ گیا۔ میری بیٹی مجھ سے روزانہ ایک ہی سوال کرتی کہ اس کا باپ کہاں ہے، اور میں روزانہ ہی اسے ٹال دیتی، مگر اب اس کی باتوں سے لگتا تھا جیسے اس سے اب یہ بات چھپانا مشکل ہو گیا ہے۔ اس رات میں سوئی تو پیاس کی وجہ سے آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا تو میری بیٹی نہیں تھی۔ ماریا کہاں گئی ہو بیٹا؟ میں نے اسے آواز دی مگر آواز نہ آئی۔ مجھے اپنی بیٹی پر شک وغیرہ تو نہیں تھا، مگر آج کل اس کا چپ رہنا اور پھر میرے کمرے میں بھی نہ آنا خطرے کی علامت تھا، مگر میں نے اسے سنجیدگی سے نہ لیا۔ میرا خیال تھا کہ میری بیٹی کو جو بھی پریشانی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ ویسے بھی میری بیٹی مضبوط اعصاب کی مالک تھی، مگر میرا اندازہ غلط نکلا۔ صبح میں اٹھی تو ماریا کہیں بھی نظر نہ آ رہی تھی۔ میں نے اسے بہت پکارا مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ تب میری نظر ڈرائنگ روم پر پڑی جس کا دروازہ اندر سے لاک تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ماریا ڈرائنگ روم میں کیا کر رہی ہے جبکہ رات کو بھی وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میں نے ماریا کے کمرے میں دستک دی، اسے بلایا، آواز دی، مگر اس نے کسی آواز کا جواب نہ دیا۔ تنگ آ کر میں نے پڑوس سے ایک آدمی کو بلایا جو بجلی کا کام بھی کرتا تھا اور کارپینٹر بھی تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتا میری بیٹی نے دروازہ اندر سے خود ہی کھول دیا۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں لال ڈورے تھے جبکہ چہرہ پرسکون سا تھا۔ کارپینٹر کو میں نے یہ بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ میری بیٹی دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھی۔ میں نے اسے یہی کہا تھا کہ کمرے کی چابی نہیں مل رہی۔ میری بیٹی کو سامنے دیکھ کر وہ بھی ساری بات سمجھ گیا، اس لیے خود ہی گھر سے باہر چلا گیا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد میں نے ماریا کی کلاس لینا شروع کر دی۔ ماریا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں کب سے دروازہ بجا رہی تھی، تم جانتی بھی ہو کہ تمہاری ماں کی حالت کیا ہے۔ مجھے اپنی ہڈیوں اور جوڑوں کا درد اتنا رہتا ہے جس کی وجہ سے مجھ سے اٹھا بھی نہ جاتا تھا۔ سارا دن بستر پر پڑی رہتی، بڑی مشکل سے اپنے کاروبار کا حساب کتاب دیکھ رہی تھی۔ امی جان مجھے معاف کر دے، مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ آپ دروازہ بجا رہی ہیں۔ کیوں بھائی، تم ایسا کیا کام کر رہی تھی کہ تمہیں خبر ہی نہیں ہوئی کہ کوئی دروازہ پاگلوں کی طرح پیٹ رہا ہے؟ میں نے سارا غصہ اس پر نکالا۔ امی جان مجھے معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے جھکی جھکی نظروں سے کہا۔ وہ تو مجھ سے نظر بھی نہیں ملا رہی تھی۔ اس کی ان باتوں سے مجھے اور بھی شک ہونے لگا، مگر کیا بتاؤں ان دنوں میری صحت کی حالت کیا تھی۔ پہلے ہی درد تھا، رات کو پانی پینے اٹھی اور میں غسل خانے میں پھسل کر گر گئی تو میرے جسم میں ایسی چوٹیں آئیں کہ ہلنا بھی محال ہو گیا۔ اب تو لگتا تھا بقیہ زندگی اب میں معذوری میں ہی گزاروں گی۔ میری بیٹی ماریا مجھے تسلی دیتی، کہتی کہ امی جان آپ کی بیماری کچھ بھی نہیں ہے، یہ منٹوں سیکنڈوں میں ختم ہو جائے گی، آپ پریشان مت ہوا کریں، میں آپ کو کبھی بھی ایسے نہیں رہنے دوں گی۔ میں اس کی بات پر ہنس دیتی مگر یہ میں ہی جانتی تھی کہ یہ وقت میرے لیے کتنا تکلیف دہ تھا۔ بہرحال اب میں اپنے کمرے میں ہی زیادہ تر مصروف رہتی، کتابیں پڑھتی اور ٹی وی دیکھتی۔ میری بیٹی جب بھی آتی میرے پاس بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرتی، میرا دل بہل جاتا، مجھے کمرے میں چھوڑ کر اکثر باہر چلی جاتی تھی۔ اسے آواز دیتی تو 3 منٹ ضرور لگا دیتی۔ ایک دن کی بات ہے، میرے سر میں بہت درد تھا، میں نے اسے بلایا تو وہ بھاگتی ہوئی اندر کمرے میں آ گئی۔ میں نے کہا ماریا میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میرا سر تو دبا دو۔ وہ خاموشی سے میرا سر دبانے لگی، منہ سے ایک لفظ بھی نہیں بولی۔ اب میں نوٹ کر رہی تھی کہ ماریا زیادہ تر خاموش رہتی ہے، میری آواز دینے پر بھی وہ وقت پر نہیں آتی تھی۔ میری بیٹی کو ہو کیا گیا ہے؟ میں دل ہی دل میں سوچتی مگر کوئی سیدھا حل نہ آتا۔ میں چارپائی پر معذوروں کی طرح پڑی رہتی یا پھر بیٹی کا خیال رکھتی۔
وہ اس قدر خاموش رہنے لگی لیکن میرا خیال رکھتی، مجھے بستر سے پاؤں بھی نہ ہلانے دیتی، کہتی آپ کو تکلیف نہ ہو، آپ بیٹھیے آرام کریں، میں آپ کو ہر چیز لا کر دوں گی۔ میں اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے خیال آنے لگے۔ میں سوچنے لگی کہ میری بیٹی آخر مجھے کمرے سے نکلنے کیوں نہیں دیتی۔ تب میں نے اسے کہا کہ ماریا میری ایک دوست ہے، اسے بلا دو، میری پرانے جاننے والی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کے جانے کے بعد اپنے حالات کا ذکر کیا۔ کہنے لگی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہاری بیٹی پہ نظر رکھوں گی، تم چل پھر نہیں سکتی تو کیا ہوا، میں تمہاری آنکھیں بند کر میں اس گھر میں رہوں گی، تم بس اپنی بیٹی سے کہہ دو کہ مجھے اس گھر سے جانے کا نہ کہے۔ ماریا پر مجھے پورا یقین تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیٹی کسی ایسے کام میں پڑ گئی ہو جس سے نکلنا اس سے مشکل ہو رہا ہو، میں نگرانی کروں گی تو یقیناً وہ مجھ سے بچ نہیں پائے گی۔ اب مجھے ماریا کا انتظار رہنے لگا۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ یہ میری پرانی سہیلی ہے، اس کے شوہر نے اسے گھر سے نکال دیا ہے، طلاق یافتہ ہے، بیچاری کچھ دن یہیں پر رہے گی کیونکہ اس کے پاس کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے، تم اس کا خیال رکھنا اور اسے اپنے ساتھ ہی رکھنا۔ ماریا اس کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا ہاں اب یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی اور میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ ہر کام اس سے پوچھ کر کرنا، ایسا نہ ہو کہ تم اس کی بات نہ مانو اور پھر تمہیں میری ناراضگی برداشت کرنی پڑے۔ جی امی بہتر ہے، جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا، ماریا نے کہا اور کمرے سے چلی گئی۔ عظمیٰ میری دوست کہنے لگی کہ میں تمہارے کمرے میں ہی رک جاتی ہوں، مگر میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے عظمیٰ سے کہا کہ تم میری بیٹی کے کمرے میں ہی رہا کرو تاکہ اس کی خیر خبر سے مجھے آگاہ کرتی رہو۔ عظمیٰ نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک ایک منٹ کی خبر سے آگاہ کروں گی، مجھے پورا یقین ہے کہ 2-3 دن میں یہ تمہاری بیٹی کا راز پتہ چل جائے گا۔ اگلے دن عظمیٰ ماریا کے کمرے میں ہی تھی۔ عظمیٰ نے ساری رات جاگ کر دیکھا کہ ماریا کیا کرتی ہے، مگر ماریا نے کوئی ایسی مشکوک حرکت نہیں کی جس سے عظمیٰ کو کسی بھی قسم کا ثبوت مل پاتا۔ اگلے دن میں نے عظمیٰ سے پوچھا تو کہنے لگی مجھے لگتا ہے تمہاری بیٹی ہمیں سمجھ گئی ہے، بہتر ہے کہ میں 1 ہفتے بعد دوبارہ آؤں، ورنہ تو یہ محتاط ہو جائے گی اور کبھی پکڑی نہیں جائے گی۔ تم اس سے کہو کہ عظمیٰ کچھ دن بعد دوبارہ آئے گی تاکہ یہ محتاط نہ رہے اور کوئی ایسی غلطی کرے جسے میں اس کو پکڑ لوں۔ عظمیٰ کی بات صحیح تھی۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ عظمیٰ اب ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جائے گی، بس تم 1 اور دن اسے برداشت کر لو۔ میرا خیال تھا کہ آج کی رات عظمیٰ کو اپنے کمرے پہ سونے کو کہوں گی، پھر آدھی رات کو عظمیٰ کو کہوں گی کہ وہ جا کر ماریا کے کمرے میں جھانکے کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ عظمیٰ نے بھی یہی کہا تھا کہ وہ آج ماریا کی بات کا سراغ لگا کر رہے گی۔ آدھی رات کا وقت تھا، ماریا مجھ سے دوسرے کمرے میں سو رہی تھی۔ میں نے عظمیٰ سے کہا کہ وہ اٹھ کر جائے اور جا کر ماریا کے کمرے میں جھانکے۔ عظمیٰ کافی دیر بعد واپس آئی، کہنے لگی میں تمہاری بیٹی کے کمرے کے 4 چکر لگا آئی ہوں تو پھر جا کر سراغ ملا۔ میں نے بے چینی سے پوچھا کہ کہیں کسی لڑکے کے چکر میں تو نہیں ہے؟ ارے نہیں، میں تو پریشان ہوں کہ وہ کرتی کیا ہے۔ کمرے کی ساری روشنیاں بھی بند ہیں مگر کمرے سے ایک عجیب آواز آ رہی ہے، لگتا ہے کہ کوئی دوسرا بھی موجود ہے۔ میں ایسا کرتی ہوں کہ دروازہ ناک کرتی ہوں، اگر اس نے کھول لیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اکیلی ہے، اور اگر نہ کھولا تو پھر تم سمجھ جانا کہ کوئی ہے۔ میں نے کہا ہاں چلو صحیح ہے، تم جاؤ اور اس کا دروازہ بجاؤ، کہو کہ میری طبیعت خراب ہے، میری ہدایت پر وہ چلی آئے گی۔ اس نے ماریا کو پکڑنے کی اسکیم تیار کر لی۔ جب دروازہ بجایا اور کہا کہ تمہاری ماں تمہیں بلا رہی ہے اور وہ سخت تکلیف میں ہے، ماریا نے جلدی دروازہ کھولا اور بھاگتی ہوئی میرے کمرے کی طرف آ گئی۔ تب تک عظمیٰ اس کے کمرے کی تلاشی لینے لگی۔ ماریا میرے پاس آئی، میں نے اس کو کافی دیر اپنے پاس بٹھائے رکھا، بتایا کہ میں بہت پریشان ہوں، آج کل تمہاری باتوں کی وجہ سے مجھے چین کی نیند نہیں آتی۔ میری بات سن کر ماریا افسوس سے رونے لگی۔ امی جان، آپ کو پریشان کرنا میرا مقصد نہیں ہے، آپ بتائیں مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے، میں آپ کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی مگر میں اسے بتا نہیں پا رہی تھی کہ مجھے اس پر کیا شکوک و شبہات ہیں۔ تھوڑی دیر بعد عظمیٰ آ گئی، اس نے مجھے اشارہ کیا تو میں نے ماریا کو جانے کو کہا۔ ماریا کے جانے کے بعد عظمیٰ نے بتایا کہ ماریا کے کمرے میں ایسی کوئی مشکوک چیز نہیں تھی جس پر ہم اس پر شک کریں یا پھر یہ بات کہیں کہ وہ کسی لڑکے سے بات چیت کرتی ہے، کیونکہ اس کے پاس تو فون بھی نہیں ہے۔ عظمیٰ کی بات اپنی جگہ صحیح تھی مگر ماریا میں بدلا ہوا رویہ بلا وجہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اگلے دن عظمیٰ نے چلے جانا تھا۔ عظمیٰ کے جانے کے بعد ماریا میرے کمرے میں آ گئی، کہنے لگی کہ امی جان مجھے اچھا نہیں لگتا میرے ہوتے ہوئے آپ اکیلے سوتی ہیں، البتہ مجھے کوئی مدد کرنا ہوگی تو میں رات کو اٹھ کر آپ کی خدمت کروں گی۔ اب بھی مجھے ماریا کا مقصد سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال میں نے ماریا کو اپنے کمرے میں بٹھا لیا۔ ماریا رات بھر مجھے کہانیاں سناتی اور کبھی طرح طرح کی چیزیں کھلانے کی کوشش کرتی تھی۔ ایک دن مجھے چوٹ سی آ گئی۔ ماریا کہنے لگی امی جان آپ کو ہلدی والا دودھ پلاؤں گی، اس سے آپ ٹھیک ہو جائیں گی، آپ کو کبھی کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ یہ میری ایک سہیلی نے مجھے بتایا ہے کہ اس کے پاس خاص قسم کی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، اس کے پاس ساری بیماریوں کا حل ہے۔ بیٹی کی بات سن کر میں نے کہا ضرور اب ماریا کچھ کرنے والی ہے میرا۔ وہ میرا اور بھی خیال رکھنے لگی۔ وہ دودھ کا گلاس لے کر آئی، اس میں ہلدی ملی ہوئی تھی۔ میں نے ایک گھونٹ پیا، ایسا
लग रहा था जैसे मेरे वजूद में सुकून उतर रहा हो। दूध का प्याला खत्म होने के बाद मुझे बहुत गहरी नींद आई। रात को मैं बहुत सुकून से सोई। ऐसा लगा जैसे सारे दर्द मेरे जिस्म से खत्म हो गए हों। मैं सुबह नींद से बेदार हुई तो खुद को तरोताज़ा पाया। मैं जान गई थी कि मेरी बेटी ने वाकई मुझे एक पुरअसर दवा दी है। अब रोज यही होने लगा। मेरी बेटी रोजाना मुझे हल्दी वाला दूध देती और मैं पीकर आराम और सुकून से सो जाती। फिर वो मेरी टांगों की मश्क भी करने लगी, जिससे मुझे वक्ती आराम भी मिल जाता और दर्द वगैरह भी खत्म हो जाते। लेकिन फिर भी मुझे सुकून नहीं था। यूँ लगता था जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रही हो या मुझसे कुछ कहना चाहती हो। फिर मैं खामोश रही। मैं सही वक्त के आने का इंतजार कर रही थी। वैसे उस्मा ने कहा था कि वो अगले हफ्ते आ जाएगी। एक दिन रात के वक्त की बात है, मारिया मेरे कमरे में दूध वाला गिलास लेकर आई। मेरे हाथ कांप रहे थे, इसलिए दूध मेरे हाथ से गिरने की देर थी कि मारिया का रंग जर्द पड़ गया। उसकी रंगत ऐसी थी जैसे मैंने दूध ना गिरा दिया हो, सोने का पानी गिर गया हो। मारिया की उड़ी हुई रंगत ने मुझे हैरत में डाल दिया। मारिया, ऐसा क्या हो गया है? तुम इस कदर बौखला क्यों गई हो? दूध ही तो है बेटी, और ले आओ गरम करके और हल्दी डालकर दोबारा ले आओ। मेरी बात पर मारिया किचन में पलट गई, मगर उसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। मैंने देखा वो बहुत हैरान लग रही थी। वापसी पर उसके हाथ में एक रुई का गुच्छा भी था। उसने बड़ी एहतियात से वो गिरा हुआ दूध रुई में चूस लिया और फिर उसे बाहर ले जाने लगी। मैं अपने जहन में कुछ सोचने लगी कि कल क्या करना है। अगले दिन जब मारिया दूध का गिलास लेकर आई तो मैंने कहा, बेटी मैं ये दूध नहीं पी सकती, इसमें ना तुम चीनी डालती हो। अब जाओ चीनी लेकर आओ। मेरे कहने पर वो किचन की तरफ गई और चीनी ले आई। उस्मा अगले दिन आ गई। उसको मैंने दूध के बारे में बताया। उस्मा कहती कि वो तुम्हें कोई दूध में दवा पिलाती होगी ताकि तुम वक्ती तौर पर अच्छा महसूस करो। उस्मा की बात भी सही थी और उसी दिन के लिए मैंने बोतल में दूध इकट्ठा करके रखा था। मैंने ये बोतल उस्मा के हवाले की और उसे किसी लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाने का कहा ताकि पता चले कि आखिर मेरी बेटी मुझे क्या पिलाती है। उस्मा दूध लेबॉर्ट्री लेकर गई। वो नमूना लेकर लेबॉर्ट्री गई। 1000 रुपए फीस देकर पता चला किसमें और कुछ भी नहीं सिवाय स्याही के। तो क्या मेरी बेटी मुझे नीले रंग की स्याही पिलाती है? मैं सोच में पड़ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मारिया का मुझे स्याही पिलाने का मकसद क्या था। किसी तहकीक के बाद किसी भी किस्म की नशा आवर दवा दूध में नहीं पाई गई थी। तब मैंने मारिया से बात करने का फैसला किया। वो यूं तो बताने वाली थी नहीं। मैंने उसके सर पर अपना हाथ रखकर कसम दी तो उसने मुझे सारी हकीकत से आगाह कर दिया। कहने लगी, अम्मी जान, आप इस्लाम से बहुत दूर हैं। आप जानती हैं कि आपने अब्बा के साथ जो भी किया मुझे सब मालूम है। मैं अब्बा से अब मिलती हूँ तो वो मुझे हर बात बताते हैं। वो बताते हैं कि आपने उनको जिंदा मारने की कोशिश भी की थी मगर उन्होंने आपको माफ़ कर दिया। वो चाहे तो आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं मगर उन्होंने सारी ज़िंदगी सब्र किया। ये शायद उन्हीं के सब्र का नतीजा था कि अल्लाह ने उन्हें मुझसे मिलवा दिया। मुझे सारी हकीकत का इल्म हुआ। मैंने आपसे सवाल जवाब किए तो आपके पास कोई भी माकूल जवाब नहीं था। मुझे अपने बाप की बातों पर यकीन तो करना ही था। वो सच ही कहते थे। आपने उनको धोखा दिया मगर उन्होंने ही मुझे ये तालीम दी कि मैं आपसे इस बारे में कोई सवाल जवाब ना करूं, ना ही आपसे इस बिना पर नफरत करूं, क्योंकि हिदायत देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। बस अम्मी, अब्बू के सलूक ने मुझे अपना गिरवीदा बना लिया। मैं उनसे मिलने लगी। तब मैंने आपकी बीमारी का जिक्र किया तो उन्होंने मुझे कागज़ पर कुछ लिख कर दिया और कहा कि ये घोल कर मैं आपको पिला दूं, क्योंकि दम दरूद तो आप करने नहीं देंगी, जबकि मेरे मुसलमान होने का भी मैं आपको बताना नहीं चाहती थी। बस इस वजह से आपको तावीज़ घोल कर पिलाती रहती थी, वरना मेरा मकसद अपनी माँ की सेहत के अलावा और कुछ नहीं था। मैं नहीं चाहती थी कि आप इस्लाम से नफरत करें। आप पर जोर ज़बरदस्ती तो नहीं है अम्मी, आप जैसे चाहें अपनी ज़िंदगी गुजारें। मारिया खामोश हुई तो मेरी तो जैसे दिल की दुनिया ही बदल गई। मैंने तो इस तावीज़ के ज़ेरे असर अपनी खोई हुई ज़िंदगी दोबारा हासिल की थी। मैंने वो मुआजिज़ा देखा था जो शायद सच्चे दिल से ईमान लाने के लिए काफ़ी था। इस वाक़े के बाद मैंने अपने शौहर से रुजू कर लिया, अपनी बेटी से भी माफ़ी मांगी और अपने शौहर के साथ एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।